तमाम शोबों के अंदर मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है। कराची से ज़्यादा पसमानदा पाकिस्तान का कोई दूसरा शहर नहीं है जो उससे बुरी हालत है। बुनियाद पे चंद अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत मईशत, गवर्नेंस, सिक्योरिटी और पब्लिक वेलफेयर के तमाम शोबों के अंदर मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है। और आप जब 5वां बजट पेश किया है तो उसमें ये हाल है कि ये बजट इस हुकूमत के अपने खिलाफ एक FIR है कि ये हुकूमत जो है ना डिलीवर कर सकी है, ना आइंदा कर सकेगी, ना ही करने की अहलियत लगती है। लिहाजा दूसरी बात यह है कि मरकज़ी हुकूमत की ये कैफियत है और जो सूबाई हुकूमत उधर है सिंध में, उसका ये हाल है कि हम चंद दिन पहले कराची गए थे। वहाँ पे देखने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि कराची से ज़्यादा पसमानदा पाकिस्तान का कोई दूसरा शहर नहीं है जो उससे बुरी हालत है। इन हक़ाइक़ की बुनियाद पर हम ये मुतालबा करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब फौरी तौर पर असम्बलियों को डिज़ोल्व करें, फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें और एक नेशनल गवर्नमेंट कायम की जाए जो कि आइन के मुताबिक बने। दूसरी बात हमारी ख्वाहिश ये भी होगी और दरख्वास्त है कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो खुद एक पार्टी के सरबराह हैं और इस वक्त जब कौम एक क्राइसिस से गुजर रही थी, उन्होंने किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस नहीं दी कि वो कोई मुल्क के अंदर यकजहती के लिए किसी किस्म की आवाम को करीब लाने के लिए कोई किरदार अदा करते। लिहाजा ये दोनों किरदार वक्त ये तकाजा करता है कि ये अपनी कुर्सियों से हट जाएं और इस मुल्क के अवाम पर जुल्म और जो एक मुल्क के लिए एक अजाब की सूरत में ये नाफिज हुए हैं, ये पीछे हट जाएं। लिहाजा हम ये ऐलान करते हैं कि NDC नेशनल यूनिटी कैंपेन के नाम पर पूरे मुल्क में तमाम अवाम और अपोजिशन की क़यादत को जो हुकूमत से बरात का ऐलान करे, जिसने हुकूमत के साथ जाके बैठना है, वो मेरा ख्याल है कि वो अवाम की नज़रों में कोई मुकाम नहीं पा सकता। जिसने अपोजिशन का किरदार अदा करना है, उसको ये मानना पड़ेगा कि इस हुकूमत का इक़्तिदार में रहना उसका अब कोई जवाब नहीं है। और बिलखुसूस जो ये बजट हुकूमत ने पेश किया है वो तो पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज है। इन्होंने इस बजट में ये बताया है कि हम तो इस हद तक नाकारा हो चुके हैं कि हम फौज के अखराजात भी नहीं उठा। उसके लिए इन्होंने मुल्क के अवाम के फंड्स को जो है खींच के ये डालने की कोशिश की है। भाई तुमने 4 साल तक मुकम्मल प्रोटेक्शन के अंदर पूरे मुल्क में एक जुलूस नहीं निकला इनके खिलाफ, कोई पब्लिक कैंपेन नहीं चली, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई जिसके नतीजे में हुकूमत ये गिला करती कि जी हमें ये एक पे नहीं थे, ये तो एक पत्थर पे बैठ के इन्होंने हुकूमत चलाई है। और उसके बावजूद जो है आज ये हाल है कि मुल्क की मईशत और मुल्क की सालमियत और मुल्क की जो सिक्योरिटी है वो सारे के सारे चैलेंजेस बन चुके हैं। मिडल ईस्ट का क्राइसिस शुरू हुआ, उस वक़्त पाकिस्तान ने की रोल प्ले किया पूरी दुनिया को फ्यूल की सप्लाई के अंदर। ऐसी कैफियत के अंदर इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को सबसे महंगा तेल दिया, बांग्लादेश से महंगा, इंडिया से महंगा। और ये तेल जो है इन्होंने FBR का काम जो है वो मोटरसाइकिल सवारों के हवाले कर दिया कि वो FBR के फंड्स इकट्ठे करें। और आप खुद इनके मिनिस्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं कि हमने फ्यूल की प्राइस इसलिए बढ़ाई है ताकि FBR का शॉर्टफॉल जो है वो उसको हम पूरा कर सकें। मतलब ये है कि एक हाथ जो है वो अवाम की जेबों में डाल के, दूसरा खजाने में डाल के, और मार्काए हक में जो पाकिस्तान ने इज्जत और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक स्टेटस एक्वायर किया था, उस सारे को इन्होंने अवाम के ख़िलाफ़ मार्काए जुल्म में उसको लगा दिया है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में अवाम और तमाम अपोजिशन की क़यादत मिल के एक कैंपेन चलाए जिसके नतीजे में हुकूमत से मुतालबा किया
کہ وہ اس جگہ کو چھوڑیں اور ملک میں ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا کے بلدیاتی اداروں سے لے کر نئے انتخابات کا راستہ ہموار کیا جائے، تاکہ یہ ملک جو ہے اس ظلم کے شکنجے سے نکل سکے اور اس کے عوام زندہ رہ سکیں، اور اب یہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے ایک تھریٹ بن رہے ہیں۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسی حکومت آئے جو ملک کو آگے لے کے جائے اور ملک کی معیشت کو آگے لے کے جائے۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ بار بار بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن کا ایک تاج قائم کیا گیا، ابھی تک کیوں نہیں کر پایا؟ اور دوسرا یہ کہ کیا آپ کو جن لوگوں سے بات ہوئی ہے، مولانا سب سے آپ کا رابطہ ہوا، کیا تحریک انصاف کی قیادت سے خاص طور پر آپ کو رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں جی، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن تو پاکستان کے عوام ہے، اور جو دوسری اپوزیشن ہے وہ جیلوں میں ہے۔ ہمارے جو دوست پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں انہیں ہم یہ آپ کہہ رہے ہیں اور یہ بڑا واضح پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو میرے حکومت میں شامل ہو جائیں، ورنہ حکومت کے خلاف جو ہے ہم چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ہمارا ایک مطالبہ ہوگا کہ جو اپوزیشن میں شامل ہو وہ حکومت کی فراغت کا مطالبہ کرے۔ کشمیر کے اندر جو جس طرح یہاں بات ہے یہ دوستان میں حالات خراب رہے ہیں اور ابھی بھی ہم اس طرح نہیں ہے دہشت گردی کشمیر کی ادارے پاکستان سے جڑا ہوا ہے، وہاں بھی اس وقت ایک تاریخ میں ایک کشمیر کے ریفرنس سے تو میرا خود چونکہ ایک تعلق ہے اس علاقے سے اور میں ہمیشہ سے اس سے متعلق رہا ہوں۔ کشمیر کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تینوں پارٹیوں کی حکومت نے جو حکمرانی دی ہے کشمیر کو، جس میں پیپلز پارٹی نے، نون نے اور پی ٹی آئی نے بھی جس قسم کی حکمرانی دی ہے، اس کا ریئیکشن ہے جو آج ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک مفاہمت کے راستے پہ چلتے ہوئے اور ملک کی سالمیت کے تقاضوں کا احساس کرتے ہوئے کشمیریوں کو بھی اور پاکستان، اس وقت صدر صاحب کو ایک رول پلے کرنا چاہیے تھا، اس وقت وزیر اعظم صاحب کو ایک رول پلے کرنا چاہیے۔ لیکن صدر صاحب تو جو چلاکیاں کر رہے ہیں کشمیر میں، یعنی بلاول بھٹو کی لائن اور ہے اور انہی کے مقرر کردہ جو وزیر اعظم ہیں ان کی لائن اور ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو کشمیر کے اوپر کم از کم جو ہے وہ یہ ہے کہ بتائیں تو صحیح کہ آخر وہ چاہتے کہ ایک طرف بندے جو ہیں وہ وہاں پہ مروا رہے ہیں، جو وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا بیٹھا ہوا ہے، اور اوپر جب یہاں بات کرتے ہیں تو بالکل اور بات کر رہے ہیں۔ تو بالکل درانی صاحب نے صحیح کہا کہ اصل میں تو یہ رد عمل ہے جو کہ سیاست وہاں پہ ہوئی ہے اس کا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا تحریک انصاف جو ہے وہ خاموش ہے۔ تحریک انصاف کا باقی کسی ایشو کے اوپر کیا سٹینڈ ہے جو اس کے اوپر ہو؟ وہ تو ہر معاملے میں ہی خاموش ہیں۔ ان کا تو یہی تو پرابلم آ رہی ہے جو درانی صاحب نے یا عمران اسماعیل صاحب نے، محمود مولوی صاحب نے، میرے صاحب نے بات کی کہ پاکستان کے اندر اپوزیشن ہی نہیں ہے۔ آپ نے کوئی آلٹرنیٹ سلوشن جو دینا ہے وہ کون دے گا؟ اپوزیشن دے گی نا، اپوزیشن ہے ہی نہیں ہے۔ وہ روز صبح جاتے ہیں دھمالے ڈالتے ہوئے ادھر حکومت کے ساتھ ہو جاتے ہیں، شام کو دھمالے ڈالتے ہوئے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، تو ہم کوئی سمجھ نہیں ہے۔ دیکھیں جو بھی کشمیر کا معاملہ ہو یا باقی معاملات ہوں، دیکھیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے ہندوستان کی مداخلت پاکستان میں تو ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کو ٹیکل آپ نے کیسے کرنا ہے، اس میں آپ کو کوئرزیو کے ساتھ پولیٹیکل اپنی اسٹریٹجی بھی بنانی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے آپ کوئرزیو اسٹریٹجی بنائیں اور آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہو۔ میرے اپنی خیال میں جو اس وقت پرابلم پاکستان کا آ رہا ہے وہ یونیک ہے سیکیورٹی میں کہ آپ کی کوئرزیو اسٹریٹجی موجود ہے، آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی موجود نہیں ہے۔ اور پولیٹیکل اسٹریٹجی اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی جو فارم 47 سے آئی ہوئی جو گورنمنٹ ہے وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی دے سکے۔ وہ ان کے اوپر اعتبار ہی نہیں، کون بیٹھے گا جا کے، کون بات کرے گا؟ کیا یہ فیصل کرے گا؟ اچھی خاصی حکومت چل رہی تھی، آپ نے اس کو ہٹوا دیا،
آپ نے 6 مہینے آپ نے کہا جی آپ وہ حکومت چلائیں گے اور وہ کریں گے، ان سے کہاں چل رہی تھی؟ لہٰذا پورے کا پورا سسٹم کولیپس کر گیا ہے، اور آئی تھنک یہ بڑی بڑی آئی وڈ سے کہ بڑی کنسرننگ بات ہے کہ آپ اتنا بڑے جو علاقے ہیں پاکستان کے، اس میں ایک ایسی موومنٹ چل رہی ہیں جن کا ہم کوئی پولیٹیکل سلوشن نہیں بنا پا رہے۔ الیکشن کمیشن نے اناؤنس الیکشن کیے 27 میں، جبکہ اس پارٹی نے یہ دکھائی دی ہے کہ موجودہ جو کشمیر کے حالات ہیں الیکشن کو مؤخر کیا جائے، آگے کیا جائے، جبکہ مسلم لیگ جو ہے کشمیر اس کی محافظت کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کشمیر کے آئین کے مطابق مقررہ جو الیکشن ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس لیے یہ کہہ رہی ہے الیکشن مؤخر کریں، ان کی حکومت ہے۔ سوال اگر آپ اپنی اس چیز کو دینا چاہتے ہیں، کریڈیبلٹی دینا چاہتے ہیں، تو پھر پیپلز پارٹی ریزائن کرے وہاں پہ اور وہاں پہ بھی قومی حکومت بنائیں جو الیکشن کروائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم تو بلاول صاحب کا لاڈلا ہو جائے گا اور الیکشن جو ہے وہ آپ بغیر، جیسے یہاں پہ ہوا تھا آپ نے الیکشن کرائے بغیر ہی جو ہے وہ حکومت چلائی تھی۔ تو میرا خیال ہے اگر پیپلز پارٹی کریڈٹس دینا چاہتی ہے تو آپ وہ وہاں پہ نیشنل گورنمنٹ قائم کرے، وزیر اعظم کو کہیں کہ استعفیٰ دیں۔ سر دیوانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت چھوڑ کے جو طریقے چلائے اور ساتھ ساتھ استعفے ہی مانگ رہے ہیں۔ دیوانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کا رابطہ اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہاں یہ بڑی کلیئر بات ہے، جو مولوی صاحب نے بات کی ہے، ہمارے وقت اکٹھے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ قوم میں مفاہمت پیدا کریں۔ ان فارم 47 والوں سے کیا مفاہمت ہوگی جنہوں نے 5 سالوں میں ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا؟ کراچی کا جو حال ہے وہ مولوی صاحب آپ کو اچھا بتا سکتے ہیں کہ آج وہاں کا کیا حال ہے جہاں پیپلز پارٹی کی ہے۔ لہٰذا یہ مفاہمت جو ہے قوم کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں سے یہ مفاہمت سے گزر چکے ہوئے ہیں، ان کی جائیدادیں بھی باہر ہیں، ان کے بزنس بھی باہر ہیں، ان کے دل بھی باہر ہیں۔ پاکستان میں تو آپ اور ہم ہیں، ہمیں آپس میں مفاہمت کرنی چاہیے۔ تھینک یو جی۔ طبیعت کیسی ہے؟